بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل کی مجلس میں ہم اللہ پاک کے لیے کرتے ہیں تو ایک کمزوری اپنے اندر بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے کہ ان اعمال کی ادائیگی میں ہمیں کیفیت نہیں ملتی، جس کو کہا جائے کہ دل کا ایک ذوق اور لطف جو ہے۔ تو اتنے بڑے بڑے اعمال انسان آج کرتے ہوئے بھی جب اللہ پاک کے قریب نہیں آ رہا، اور نعوذ باللہ بعض دفعہ تو ایسے بھی ساتھی بتاتے ہیں کہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسا ایک بوجھ ہے اس کو بس پورا کرنا ہے۔ یہ بہت خطرے کی بات ہے۔ تو اعمال جو اللہ کی رضا کے لیے ہے، اس سے اگر ہمارے قلب میں، ہماری روحانیت میں، ہمارے باطن میں اگر کیفیات نہ آئے، دل نہ بنے، اللہ سے قرب قائم نہ ہو، تو یہ بڑے خسارے کی بات ہے۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے، اللہ والوں نے اس پر محنت کی ہے کہ شریعت کے ظاہری اعمال پر محنت کس طرح کی جائے کہ جس کی وجہ سے انسان کا قلب، باطن اللہ پاک سے جڑ جائے۔ تو انشاءاللہ آج کی مجلس میں دو ایسے بڑے اعمال جس کے بغیر ایک مسلمان کا کوئی چارہ نہیں، ان اعمال میں دل لگانا، یعنی اللہ کا قرب حاصل کرنا، اس کے لیے انسان کون سا طریقہ اختیار کر لے، اور یہ بڑی اہم بات ہے۔ پہلی چیز فرماتے ہیں کہ نماز میں دل لگانے کا طریقہ کیا ہے، اس لیے کہ ایمان میں اور کلمے کے بعد تو نماز بنیاد ہے نا۔ اگر نماز ہی غفلت کے ساتھ ہو رہی ہے، بے دہانی کے ساتھ ہو رہی ہے، بے ذوقی کے ساتھ ہو رہی ہے، تو یہ بڑا خسارہ ہے۔ تو اب نماز میں انسان کا دل کیسے لگ جائے، اس کے لیے انسان کیا طریقہ اختیار کرے۔ یہ عام شکایت ہے آج کی، یعنی ہم جماعت کی پابندی کر کے بھی، صف اول کی پابندی کر کے بھی، تکبیر اولیٰ کی پابندی کر کے بھی نماز میں اپنا دھیان اللہ پاک کی طرف قائم نہیں کر پاتے، باقی چیزوں پر دماغ گھوم رہا ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ ایک ترتیب ہے کہ امام نے اللہ اکبر کہا تو میں بھی رکوع میں چلا گیا، امام نے سمع اللہ لمن حمیدہ کہا تو میں قومے میں آ گیا، امام سجدے میں گئے تو میں بھی سجدے میں چلا گیا، یعنی ایک مشین کی طرح ایک ترتیب چل رہی ہے۔ تو نماز واقعی نماز بن جائے، اللہ کے قرب کا ذریعہ بن جائے، اس کے لیے انسان کیا طریقہ اختیار کرے۔ فرماتے ہیں کہ جب انسان نماز کا ارادہ کر لے تو یہ بات دل میں مضبوط کر لے کہ جتنے کلمات میں نماز میں پڑھوں گا وہ سب اللہ پاک کی عظمت اور بڑائی کے ہے نا۔ دیکھیے نماز شروع ہوتی ہے کہاں سے؟ اللہ اکبر۔ تو کیا معنی ہے اس کا؟ اللہ سب سے بڑے، اللہ ہی بڑے۔ یہ پہلا کلمہ ہی اس بات پر ہمیں متنبہ کر دیتا ہے کہ اللہ سے بڑی کوئی ذات اس کائنات میں نہیں۔ جتنے کلمات نماز کے ہیں دوستو، یہ بڑی اہم بات ہے، ان کلمات کو پورے دھیان کے ساتھ پڑھنا، ایک ایک کلمہ پڑھتے ہوئے سوچنا کہ اللہ اکبر کہا، یہ اللہ پاک کی عظمت مجھے بتا رہی۔ پھر جب اس کے بعد ہم ثنا شروع کریں گے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اس کو صرف زبان سے اس کا تلفظ اور تکلم نہ ہو، اس پر خوب غور کر کے اس کو پڑھیں۔ غفلت اسی لیے ہے کہ کلمات نماز زبان پہ چڑھ گئے ہیں، یاد ہو گئے، تو ان کو پڑھتے ہوئے بھی دنیا کو سوچ رہے ہیں، ان کو پڑھتے ہوئے بھی اپنے معاملات کی طرف دل دماغ چلا جاتا ہے۔ اس لیے چلا جاتا ہے کہ زبان سے تکلم تو ہے لیکن دل اور دماغ میں اس کی سوچ نہیں ہے۔ اس لیے فرمائے ایک ایک کلمہ پڑھتے ہوئے انسان یہ استحضار کرے
دل کو حاضر کرے، اب میں ثنا پڑھ رہا ہوں، ثنا ولا الہ غیرک، اس کے بعد پھر اب میں فاتحہ پڑھ رہا ہوں، اب میں قرآن کریم کی کوئی سورت پڑھ رہا ہوں، اب میں رکوع میں جا کے سبحان ربی العظیم پڑھ رہا ہوں، اب میں قومے میں سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد پڑھ رہا ہوں، اب میں سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ رہا ہوں، اب میں قاعدے میں التحیات للہ والصلوات، مجھے پتہ تو ہو کہ زبان سے جو پڑھ رہا ہوں یہ کون سے کلمات ہیں۔ انسان جب اس چیز کی عادت ڈال دے دوستوں، یہ ہمارے تمام بزرگوں نے لکھا جو اللہ کے مقربین تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک انسان ایک مقام تک پہنچنے میں وقت لگاتا ہے، سالوں لگ جاتے ہیں اس کو، لیکن جب وہ اس مقام تک پہنچ جاتا ہے، سیکھ لیتا ہے، تو باقی لوگوں کو بنانے میں اتنا وقت نہیں لگاتا۔ ایسا ہی ہے نا، پہلے انسان کو ایک مقام تک پہنچنے میں ہر چیز کو دیکھنا پڑتا ہے، لیکن بعد والوں پر اس کو اتنی محنت کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ سیکھ چکا ہوتا ہے کہ بھئی کون کون سی چیز رکاوٹ ہے، کمزوری ہے، پریشانی ہے، دوری پیدا کرنے والی ہے، وہ اس کو ازبر ہو گئی، یاد ہو گئی۔ لہٰذا اب ان سے جو سیکھے گا وہ کام جو سالوں میں ہوا یہ دنوں میں کر لے گا۔ اب ان لوگوں کی، ان حضرات کی نمازیں بنی ہوئی نمازیں تھیں، اللہ سے جڑے ہوئے لوگ تھے۔ اب وہ فرما رہے ہیں کہ اگر انسان یہ چاہے کہ میرا دل نماز میں اللہ پاک سے لگ جائے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی نماز میں پڑھا جا رہا ہو تو یہ سوچے کہ میں اب یہ وظیفہ اور یہ عمل پڑھ رہا ہوں، تو جب سبحانک اللہم پڑھے تو اس کا دھیان کرے، جب سبحان ربی العظیم پڑھے اس کا دھیان کرے، جب سمع اللہ لمن حمدہ پڑھے اس کا دھیان کرے، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے اس کا دھیان کریں۔ اب یہ کلمہ پڑھ رہا ہوں، آگے فرماتے ہیں تھوڑے دنوں کی تو محنت ہے، تھوڑے دنوں کی تو محنت ہے، لیکن اس کی پابندی کرنے سے کچھ دنوں کے بعد محسوس ہوگا کہ نماز میں جی لگنے لگ گیا ہے، اور بالآخر کچھ دن کے بعد ایک وقت آئے گا کہ اس نماز کو پڑھتے ہوئے بھی مزہ آئے گا اور اللہ سے ایسا محسوس ہوگا کہ میں ہم کلامی کر رہا ہوں۔ یہ کچھ دن کی ریاضت ہوتی ہے اور کچھ دن کی محنت ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے پابندی اور استقامت اور دوام بہت ضروری ہے۔ ہمارا ایک مرض اور کمزوری یہ ہے کہ ہم 1-2 دن 2.5 دن کرنے کے بعد کہتے ہیں مجھے تو کوئی فائدہ محسوس نہیں ہو رہا، اس لیے کہ ایک مزاج ہوتا ہے نا، ایک قومی مزاج جس کو کہتے ہیں۔ اب ہم جیسے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور اس کی دوائی 1 دن چیک کرتے ہیں، 1 دن، پھر کہتے ہیں اس ڈاکٹر کا کام نہیں ہے علاج کرنا، اس سے مجھے کوئی خاص افاقہ نہیں ہوا، وہ دوسرے کے پاس چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے ان ڈاکٹروں نے بھی سمجھ لیا کہ بھئی اس قوم کا مرض کیا ہے نا، کہ یہ 1 دن ہمیں چیک کرتے ہیں، ٹیسٹ کرتے ہیں، تو انہوں نے بھی ہمارا علاج ڈھونڈ لیا۔ اب وہ کہتے ہیں آپ کو 4 دن کا کورس کرنا پڑے گا، ہے یا نہیں ہے دوستو؟ آپ کو 7 دن کا کورس کرنا پڑے گا۔ اب پھنسا دیا، تو اب 4 دن 7 دن 8 دن کی دوائی جب لیتے ہیں تو یہ کیا ہے، کورس کیا ہے؟ یہ اصل میں ہمیں استقامت اور پابندی پر لانے کا نام ہے۔ اور جب چونکہ استقامت سے ایک علاج انسان لگ کے کر لیتا ہے تو وہی فائدہ ہونا تھا جو اللہ پاک نے اس دوائی میں رکھا ہے، لیکن پہلے یہ لفظ دماغ میں نہیں آ رہا تھا تو چھوڑ دیا، 1 دن اس کی کھائی، دوسرے دن اس کی دوائی کھائی، تیسرے دن اس کی کھائی، فائدہ نہیں ہو رہا۔ اب کورس کے عنوان سے ہم بیٹھ گئے جم کے کہ بھئی 4 دن تو پورا کرنا ہے۔ تو جب انسان ایک چیز میں احتیاط کر لیتا ہے، پرہیز کر لیتا ہے، پابندی کر لیتا ہے، اس کا فائدہ ہو جاتا۔ تو آج اگر دنیا کے یہ ظاہری علاج انسان اگر پابندی اور استقامت سے کر لے، اس سے جسم کے ظاہر کو فائدہ پہنچتا ہے، تو اگر انسان ان اللہ والوں اور بزرگوں کے بتائے ہوئے معمولات پر پابندی سے عمل کرے تو اس سے باطن کو فائدہ کیسے نہیں پہنچے گا؟ فائدہ تو ضرور پہنچے گا۔ تو اس لیے طریقہ یہ ہے،
اس کے لیے یقین کریں، بعض دفعہ ہم کہتے ہیں بھئی کوئی وظیفہ مجھے مل جائے، میرا دل نماز میں لگ جائے. وظیفے سے کبھی بھی نماز میں دل نہیں لگے گا، وہ اس کا علاج ہے ہی نہیں. اس کے لیے نہ کوئی تعویذ کارآمد ہے، نہ کوئی وظیفہ کارآمد ہے. اس کے لیے ایک فکر کرنی ہے، فکر. اور آسان فکر کیا ہے کہ بھئی جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو صرف زبان سے پڑھے نہیں بلکہ دل اور دماغ کو بھی حاضر کریں. آپ کون کون سے کلمات پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، پڑھنے کی طرف جا رہے ہیں. اسی طرح امام کے پیچھے کھڑے ہوں تو امام کی قرات پر غور کریں. ظاہر سی بات ہے ہمیں اس پڑھے ہوئے کا ترجمہ شاید نہیں آتا ہوگا کہ اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں، لیکن ہم صرف یہ استحضار کریں کہ اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے، قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے، اللہ کے عظیم کلام کی تلاوت ہو رہی ہے. اس پر توجہ دیں گے دماغ کو حاضر کر کے. آپ کچھ دنوں کے بعد اس کے فائدے کو خود محسوس کریں گے دوستو. سمجھ میں آ گئی ایک بات. اچھا، دوسری اہم چیز ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے میں دل لگانے کا طریقہ کیا ہے. یہ بھی آج کا ایک زندہ مسئلہ ہے. باقی کاموں میں تو ہم گھنٹوں بیٹھ سکتے ہیں نا، اور دیکھتے ہیں آج یہ موبائل ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے تو ہم اس میں 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے آرام سے بیٹھ جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن آپ قرآن کریم اٹھائیں اور ایک صفحہ ہم تلاوت کر لیں گے تو پھر کہیں گے آنکھوں کے سامنے بس اندھیرا سا آ گیا، بوجھ سا آ گیا، بس اس کو بند کر. تو اب قرآن کی تلاوت میں دل کیوں نہیں لگ رہا؟ کیوں بوجھ ہو رہا ہے؟ کیوں طبیعت خراب ہو رہی ہے؟ یہ بھی ایک مسئلہ ہے. تو اب قرآن کریم کی تلاوت انسان کر لے اور دل پر بوجھ نہ آئے، دماغ پہ بوجھ نہ آئے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا نہ آئے، جسم میں کمزوری نہ ہو، اس کے لیے کیا طریقہ اور ترتیب اور علاج ہونا چاہیے؟ اس کے لیے فرماتے ہیں کہ انسان ایک بات کو سوچ لے، اور وہ بات کیا ہے کہ اگر دنیا کا کوئی صاحب منصب یا ذمہ دار آدمی جو ایک حیثیت رکھتا ہو، وہ اگر آ کے مجھ سے کہیں کہ آپ ذرا مجھے سورہ اخلاص سنا دیں، سورہ اخلاص، چونکہ عام طور پہ وہ سب کو یاد ہوتی، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ میرا قرآن کتنا ہی کمزور ہو، تلفظ کتنا ہی کمزور اور کچا ہو، لیکن مجھے پتہ ہے کہ بھئی یہ تو ہمارے ملک کے وزیر اعظم صاحب ہیں، صدر صاحب ہیں، آرمی چیف صاحب ہیں، انہوں نے مجھ سے کہا ہے بھئی یہ تو موقع ہے کہ بھئی ان کے سامنے اب قرآن پڑھا جائے تو اب تو ٹیڑھا میڑھا نہیں پڑھنا، اب تو جان نہیں چھوڑانی. تو ہر آدمی کیا کوشش کرے گا کہ باادب ہو کر بیٹھ جائے، اور جتنا مجھ سے مخارج کی، صفات کی، تجوید کی رعایت ہو سکتی ہے میں اپنی کوشش پوری کروں گا. ایسا ہے نہیں ہے دوستو، میں کروں گا، اس لیے کہ اس کے بڑے ہونے کا احساس میرے دل دماغ میں بیٹھا ہوا ہے. تو اللہ والے فرماتے ہیں کہ انسان جب قرآن کی تلاوت کے لیے بیٹھے تو شروع کرنے سے پہلے یہ سوچ لے کہ یہ تلاوت اپنی مرضی سے نہیں کر رہا، اللہ کے حکم سے اللہ کو سنانے لگ رہا ہوں، اللہ پاک کو سنانے لگا ہوں. تو اگر دنیا کے ایک فانی اور حقیر سے بادشاہ اور حکمران کے لیے میں اپنی آواز بناتا ہوں، فکر کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، اللہ کی ذات میری تلاوت سننا چاہتی ہے تو اللہ کے لیے تلاوت کیسی ہونی چاہیے؟ حدیث پاک میں آتا ہے نا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بلایا حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کو. ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ اقرأ هذه الامہ، جن کا لقب ہے اس امت کے سب سے بڑے قاری، سب سے بڑے قاری، اقرأ فرمایا ان کو. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی قرات کی تعریف فرمائی، فرمایا جس کو اپنا قرآن درست کرنا ہو وہ ابی کی قرات کی طرح قرات کرے. ان کو بلایا اور ان کو اپنے پاس بلانے کے بعد فرمایا کہ مجھے اللہ پاک نے حکم دیا ہے. اب روایت میں دونوں طرح کے الفاظ ہیں دوستو.
ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ ابی، مجھے اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو قرآن کریم پڑھ کر سناؤں، میں سناؤں۔ اور ایک روایت میں کہ آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ابی کی قرات کو سن لوں۔ دونوں قسم کی روایت موجود ہے، اس میں کوئی مسئلہ۔ لیکن جب یہ بات ان سے فرمائی تو چونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحبت یافتہ تھے، آپ کے تربیت یافتہ، آپ کے بنائے ہوئے تھے، تو فوراً توجہ کس بات کی طرف گئی؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمانے لگے اللہ سمانی، کیا اللہ پاک نے میرا نام لیا تھا؟ میرا نام لیا تھا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اللہ نے آپ کا نام لیا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ زاروں قطار رونے لگے کہ ابی کی اتنی حیثیت کہ اللہ پاک نے ان کا نام لیا۔ کافی دیر روئے، پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو ایک سورت تلاوت کی، یا یہ کہ ان سے ایک سورت آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سنی۔ تو دیکھیں اللہ کے نام کا تذکرہ آیا اور استحضار ہوا تو کیا کیفیت طاری ہو گئی۔ آج ہماری کمزوری یہ ہے دوستو، ہم اتنے بڑے اعمال کرتے ہوئے قرآن کریم جو اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے، اللہ کی صفت قدیم ہے، علماء نے لکھا جس طرح اللہ کی ذات قدیم ہے، اللہ کا کلام بھی قدیم ہے، قدیم ہے جس کو کوئی فنا نہیں۔ لیکن اس انسان پر اللہ کا اتنا کرم ہے کہ وہ کلام جو اللہ کی ذات کی صفت ہے وہ اس گناہگار، سیاہکار اور فانی اور ناقص انسان کی زبان پہ آسان کر دیا کہ یہ پڑھ سکتا ہے اس کو۔ ہمیں تو چونکہ قرآن کریم کے اس معجزے کا آج احساس نہیں ہے نا، اس لیے کہ آسانی سے میسر ہے، آسانی سے مل رہا ہے، تو وہ قدر نہیں، وہ احساس نہیں، اس کا مقام، عظمت، احترام دل میں نہیں۔ لیکن جہاں یہ کیفیت دل میں بیٹھ جائے نا تھوڑی دیر کے لیے کہ یہ تلاوت جو میں کر رہا ہوں یہ عام کلمات نہیں ہے، اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے، اور میں اگر کر رہا ہوں تو اللہ کی توفیق سے کر رہا ہوں، اللہ نہ چاہتے میں ایک آیت نہیں پڑھ سکتا تھا۔ تو تلاوت شروع کرنے سے پہلے فرمایا اگر انسان اتنا سوچ لے کہ میں یہ تلاوت اللہ کے حکم پر اللہ کو سنانے کے لیے کر رہا ہوں، یہ سوچ لیں۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ پھر جب ہم یہ سوچیں کہ بھئی اللہ پاک سن رہے ہیں، میں اللہ پاک کو سنا رہا ہوں، تو پھر کیسے غفلت سے تلاوت ہو؟ تو اس لیے انسان اگر اس توجہ کے ساتھ تلاوت کرے، کم ہو، تھوڑا وقت دے انسان، لیکن غفلت والی تلاوت نہ ہو، بے توجہی، بے دہانی، بے ترتیبی والی تلاوت نہ ہو، توجہ کے ساتھ انسان بیٹھ جائے تو یقین کرے جس طرح نماز کے لیے فرمائے اسی طرح تلاوت کے لیے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ انسان تلاوت میں جب بیٹھتا ہے تو اس کو لطف آتا ہے، اس کے زبان کو ایک ذائقہ محسوس ہوتا ہے کہ میں اللہ پاک کے اس عظیم کلام کی تلاوت کرنے کے اندر مشغول ہو گیا۔ تو یہ فکر ضروری ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم